محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، تم چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ کامران غصے سے چلایا تھا۔ ارم اس کی خالہ زاد تھی، چند دن پہلے ہی ان کی شادی زبردستی کی گئی تھی، کیونکہ ارم گاؤں میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی ساری فیملی سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی۔ کامران بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا تھا۔ آدھی رات کو ارم سب سے چھپ کر گھر سے نکلی اور صبح گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ 7 سال کے بعد جب کامران اپنی کمپنی کی میٹنگ میں دبئی پہنچا تو سامنے بیٹھی ہوئی اپنی باس کو دیکھ کر اس کے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی زمین پر اپنا بستر لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً اس کا ارادہ اب سونے کا تھا، جبکہ میں بے حد غصے میں تھا۔ میں نے اندر آتے ہی گلاس اٹھا کر زور سے زمین پر پھینک کر توڑ دیا تھا۔ ارم جو لیٹی ہی تھی فوراً ہی گھبرا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں تم نے میری زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے؟ صبح میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کی امی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے کھڑا کیا تھا اور ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس وقت اس کا قتل کر دوں، جبکہ وہ فوراً ہی گھبرا کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم میری زندگی میں صرف اور صرف عذاب بن کر آئی ہو۔ میری ماں میرا سب کچھ ہے۔ اگر مجھے اب ان کی طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو باخدا میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہارے دل میں جو آئے گا تم کرتی چلی جاؤ گی۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے غصے میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ میں واقعی غصے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اپنا ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ ابھی میں مزید اس کی گردن دباتا، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے ارم سے دور کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے اس لیے اس کی شکایت کی تھی کہ تم اس کا قتل کر دو۔ پاگل ہو گئے ہو؟ پولیس اٹھا کر لے جائے گی اور اس آوارہ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جبکہ میری بیوی سر جھکا کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر کیوں بتاتی ہیں آپ اس کی باتیں مجھے؟ بلا وجہ آپ نے اس پر ترس کھایا اور اس مصیبت کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ ہم کتنے سالوں پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر آ گئے تھے، صرف ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ ہم وہاں کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تھے۔ بھاڑ میں گئی، یہ اس کے خاندان کے لوگ سیلاب میں بہہ گئے۔ ہمارا کیا قصور ہے جو پنچایت نے اس مصیبت کو میرے ساتھ تھوپ دیا ہے؟ جبکہ اماں بولی، تم باہر جاؤ، میں بات کرتی ہوں اس سے، اب یہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ اور میں تو صرف اس لیے بتا رہی تھی کہ تم اس کو بٹھا کر سمجھاؤ کہ آنے والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی شروع کر دو۔ حد ہوتی ہے کامران، تم بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہو۔ اس کا چہرہ دیکھو کیسے نیلی پڑ گئی ہے، جبکہ میں نے صرف ایک نگاہ اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی تھی جو اب کھانستے کھانستے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غصے بھری نگاہ ان دونوں پر ڈال کے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب میں ناجائز کر رہا ہوں، اتنی بڑی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ مجھے ایسے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح میری زبردستی شادی ارم سے کروائی گئی تھی، یہ بات مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ میں ماڈرن زمانے کا آدمی تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے ایک آزاد خیال عورت کا تصور کیا تھا جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، میری طرح پڑھی لکھی ہو۔ لیکن ارم جیسی گاؤں کی گوار میرے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بلا وجہ میں اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور اسے ذہنی اذیت بھی دیتا تھا۔ میں سیدھا اپنے قریبی ہوٹل آ گیا۔ ارادہ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کا تھا۔
میں اتنی بڑی کمپنی کا مینیجر تھا کہ لوگ اس طرح کی کمپنی کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ کئی بار مجھے بڑی بڑی پارٹی میں بیوی کے ساتھ آنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی، لیکن میری بیوی اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں اسے ایسے دعوتوں میں لے کر جاتا۔ اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سوشل لائف بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن بدلے میں میرے نصیب میں ایک ایسی عورت آئی تھی جو مجھے ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں ہوٹل پر بیٹھا رہا۔ 2 دفعہ ویٹر میرے پاس آ کر آرڈر کا پوچھ چکا تھا، مگر میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں منگوایا تھا۔ مجھے معلوم تھا تھوڑی دیر کے بعد مینیجر آ کر مجھے باہر جانے کے لیے بول دے گا، اس لیے میں نے ایک کافی کا آرڈر دے دیا تھا اور خاموشی سے یہاں وہاں دیکھ کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری اماں کا فون آنے لگا تھا۔ میرا دل اتنا بدظن ہو رہا تھا کہ میں نے فون کاٹ دیا تھا، مگر لگاتار آنے والے فون سے پریشان ہو کر میں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ جب دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری اماں فوراً بولی، جلدی آؤ کامران، تم کہاں پر ہو؟ ارم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اسے سانس نہیں آ رہا، پورا محلہ اکٹھا ہو چکا ہے، جلدی گھر آؤ۔ امی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا اٹھے تھے۔ میں فوراً سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر ارم کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ پولیس مجھے لے جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جو اس کی بالکل فکر نہیں تھی، فکر مجھے صرف اپنی تھی، اس کی وجہ سے کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ میں فوراً سے گھر پہنچا تھا۔ گھر میں واقعی پورا محلہ اکٹھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اگلا لمحہ میرے لیے بھی سانس روک دینے والا تھا۔ میری بیوی کو بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ اماں فوراً اس کو پانی پلا رہی تھی، لیکن کچھ اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر میں سیدھا ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی بھی دے رہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کھڑکیاں میں نے آگے پیچھے سب جگہ کی کھول دی تھی کہ اسے فریش ایئر مل سکے، مگر اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں اسے لیے سیدھا ہسپتال آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً سانس دینے والی مشین لگائی تھی، جبکہ اب میں دھیرے دھیرے دعائیں مانگنے لگا تھا کہ اللہ ابھی اسے بچا لے۔ میں بعد میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا، مجھے نہیں پھنسنا ان معاملات پہ۔ میں مسلسل دعائیں کر رہا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر خوشی کی نوید سنائی کہ ان کا سانس اب بحال ہو گیا ہے۔ سانس کی نالی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، مگر اب وہ بہتر ہیں۔ ان کا خیال رکھا جائے کیونکہ یہ اندرونی طور پر کافی کمزور ہیں اور ذہنی طور پر اذیت میں ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً ہی نظریں چرائی تھیں۔ میں نے چھٹی کی اجازت مانگی تو کچھ دیر ہمیں وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کر کے دوسرے پیشنٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری بیوی سے ملنے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو وہ بند آنکھیں کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے ایک نظر دیکھا تھا اور نہایت سرد لہجے میں بولا، بہت ہی بڑی کوئی ڈرامے باز ہو، پورا محلہ اکٹھا کر کے تم نے بہت اچھا کیا، تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گا۔ میری بات سن کر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، البتہ مجھے یقین تھا کہ وہ ہوش میں ہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس نے آ کر ہمیں اجازت دے دی تھی کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، نرس کا کہنا تھا، اور میری بیوی نے آنکھ کھولی تھی۔
میں نے خون اشام نظریں اس پر ڈالی تھی اور بنا اسے سہارا دیے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ نرس نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہیں اسے تھام کر باہر لے آئی تھی، جبکہ میری بیوی کی حالت اب بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ مجھے اندر ہی اندر افسوس بھی ہو رہا تھا، جو بھی تھا وہ عورت ذات تھی، مجھے اس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا، لیکن یہ احساس میں نے اپنے چہرے پر بھی آنے نہیں دیا تھا۔ اس کے لیے دروازہ کھول کر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ چند لمحے کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے آنکھیں موند گئی تھی۔ میں نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی تھی اور غصے سے پھنکارا تھا۔ تمہارا بندوبست بہت جلد کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم جیسی گوار لڑکی یہی ڈرامے بازی کر سکتی ہے۔ اگر میں زندگی میں کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ حرکتیں نہیں کرتی۔ تمہارے ڈرامے بازی ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوگی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں سیدھا گھر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر واپس آ گیا تھا اور بنا اسے اندر لائے خود آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میری اماں فوراً باہر گئی اسے لے کر آئی تھی اور مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اب تم اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرو گی۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ میں نے صرف تم سے کیا کہا تھا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی میں بھڑکا تھا۔ اگر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے میرے کمرے سے لے جائیں۔ آپ کیوں اس عذاب کو میرے سر پر مسلط کرتی ہیں؟ ہر وقت آپ نے ہمدردی کا بھوت اپنے سر پر سجایا ہوا ہے۔ میری زندگی کو آپ نے بالکل کھنڈر کر دیا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اتنی بڑی کمپنی کا مینیجر ہوں، اور یہ گوار ان پڑھ صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے آئی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی پڑھی لکھی عورت ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ یہ ڈرامہ بازی نہیں کرتی۔ میں نے کرا ہی کیا تھا؟ ذرا سا تو گلا دبایا تھا۔ میڈم نے اپنی سانسیں ہی روک لیں، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بلا وجہ مجھے پورے محلے میں بدنام کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا صبح اٹھ کر میں باہر نکلوں گا اور لوگ میرے سامنے آ کر اس کی خیر خیریت کے بہانے مجھے تانے ماریں گے، جبکہ میری اماں بولی، عقل کو ہاتھ مارو کامران، بس کر دو۔ میں تمہارے آگے اب ہاتھ جوڑتی ہوں، اس وقت سے ڈرو جب اللہ تمہیں بھی بیٹی دے گا۔ جبکہ میں نے سر جھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور نہایت غصے سے بولا، اللہ مجھے بیٹے ہی دے گا، نہیں چاہیے مجھے اس عورت کے وجود سے اپنی کوئی بھی اولاد۔ دوسری شادی کروں گا بہت جلد۔ جبکہ میں نے واضح طور پر ارم کے چہرے پر کرب اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے تکلیف ہوئی ہوگی، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر چکا تھا، جبکہ وہ اماں کا ہاتھ دبا کر خاموشی سے نیچے زمین پر لیٹنے لگی تھی۔ جب میری اماں فوراً سے بولی، نہیں تم اوپر سو گی، اٹھو جلدی، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی تھی، نہیں اماں، میں نیچے ہی ٹھیک ہوں، آپ چلی جاؤ، آرام کرو، میری وجہ سے آپ پریشان مت ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی ہے، اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، ہاں ہاں، پھر ڈرامے بازی شروع ہو گئی۔ میری ماں کو اسی طرح اس عورت نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ جبکہ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم بہت جلد پچھتانے والے ہو کامران، تمہیں تو رب العالمین ایسی سزا دے گا کہ تم پانے کے لیے بھی ترسو گی۔ میں بد دعا نہیں دے رہی، لیکن آج میں تمہیں بتا رہی ہوں، جو تم اس معصوم کے ساتھ کر رہے ہو خدا تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر میری اماں چلی گئی تھی، جبکہ میں غصے سے تکیہ اٹھا کر ارم کے منہ پر دے مارا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھ سے بدظن ہو رہی ہے،
صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ ان کی ممتا ہر وقت میرے لیے چھلکتی تھی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے، جبکہ میں ایک بار پھر ان کو سناتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، اب آنسو بہا کر مجھے مائل کرنے کی کوشش کرو، لیکن میں کامران ہوں، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی کروٹ بدل لی تھی۔ مجھے معلوم تھا اب وہ ساری رات روئے گی، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پوری رات میری بھی کافی بے سکونی سے گزری تھی۔ کئی بار میں اٹھا تھا، اسے دیکھا تھا، وہ اب تک رو رہی تھی۔ تہجد کے وقت بھی اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نماز میں بھی مجھے بد دعائیں ہی دے رہی ہوگی، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ نیک عورت میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ وہ کون ہے جو اس بات سے میں مکمل طور پر غافل تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر کھل گئی تھی۔ میں اٹھا تو نظر بے اختیار صوفے پر گئی۔ وہ وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ میں منہ بنا کر سیدھا واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اب وہ کمرے میں نہیں تھی، یقیناً ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ منہ صاف کر کے میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی عادت میں شمار تھا کہ جب سے وہ میرے زندگی میں چلی آئی تھی، میرے کپڑوں سے لے کر کھانے پینے کا ہر خیال وہی رکھتی تھی۔ اماں کو اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، حتیٰ کہ میں نے کبھی بھی اس سے اپنے کسی کام کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ خاموشی سے میرا ہر کام کرتی تھی۔ میرے جوتے پالش کرنا، میری جرابیں دھو کر رکھنا، ایک ایک چیز اس نے سنبھال لی تھی، مگر اس کے باوجود وہ عورت میرے قابل نہیں تھی۔ مجھے ماسی نہیں، بیوی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کرتا، اب مجبوری تھی، اس لیے اس کو نبھانا ہی تھا۔ وہ میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ گاؤں میں ہم سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ کچھ سال پہلے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں اپنی اماں کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد میری نوکری لگ گئی اور میری زندگی سنور گئی تھی۔ جب تک میں وہاں پر تھا یہ اسکول جاتی تھی، مگر اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا یا ترک کر دیا۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مگر اس کا حلیہ، اس کا انداز صاف بتاتا تھا کہ یہ ایک گھریلو عورت ہے۔ یقیناً اس نے 5 جماعت کے بعد کچھ بھی پڑھا نہیں تھا، ورنہ اب تک یہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ فریش ہو کر میں باہر آیا تو برآمدے میں اشتہا انگیز خوشبو کی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر اماں کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ وہ مجھ سے منہ موڑ چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے مزیدار ناشتہ میرے اور اماں کے سامنے لگا دیا، جبکہ میری اماں فوراً اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کی چپ مجھے اب زہر لگتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے بلا وجہ اذیت دے کر بلوانے کی کوشش کرتا تھا، مگر نہ جانے اس نے چپ کا کون سا روزہ رکھا تھا کہ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا تھا اور اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گی تو یاد رکھنا میں اس لڑکی کے ساتھ اور بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ بلا وجہ میرے غصے کو ہوا مت دیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے کامران، خدا اگر تمہیں بیٹی دے گا نا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کسی یتیم مسکین بچی کے ساتھ ایسا کر کے کتنا ثواب کما رہے ہو۔ ہر مرد کو تبھی احساس ہوتا ہے جب اس کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل درد کیا ہوتا ہے۔ جبکہ میں کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل رات بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ بیٹے ہی دے گا۔ جب آپ کا بیٹا ہوا ہے تو میرا بھی ہوگا۔
فضول باتیں میرے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلا وجہ میرے سر پر اس عورت کو مسلط کر کے میری زندگی تباہ کی ہے آپ نے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ سب میری ماں کا ہی کیا دھرا تھا۔ پنچایت نے جب اس لڑکی کو میرے حق میں دیا تھا، اسی وقت میری ماں کو چاہیے تھا کہ وہ منع کر دیتی۔ ہم کیوں اس کی ذمہ داری نے؟ خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، گاؤں کے لڑکے بھی تھے، کوئی بھی اس سے شادی کر سکتا تھا، مگر بلا وجہ اس کا ساتھ میرے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب میں صرف اور صرف ان چیزوں کو سوچ سوچ کر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ نہ میرا کام میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر پہ۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ پر اب سوار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کئی بار میں نے اس کو جھٹکنے کی کوشش بھی کی تھی کہ دفع کروں، مجھے اس سے کیا پڑی رہے گی گھر میں، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ میں چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا، اور پھر میری نظروں میں رکھ کر خود کو اذیت دیتا تھا اور ساتھ اسے بھی دیتا تھا۔ میں سیدھا ایک لمبی مسافت طے کر کے اپنے آفس پہنچ گیا۔ ارادہ اب اپنے کیبن میں بیٹھ کر کچھ دیر ریلیکس ہونے کا تھا، مگر کہتے ہیں نا، جیسے آپ گمان کرو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو رب کائنات آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کرے۔ آفس میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ مجھے فوراً ہی باس نے بلا لیا تھا۔ میں ابھی ان کے کیبن میں انٹر ہی ہوا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑے، یہ کمپنی تمہاری ہے یا میری؟ آج تم مجھے اس بات کا جواب دے دو، تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہارا جب دل چاہے گا تم آؤ گے، جو دل چاہے گا تم کرو گے۔ یہاں پر تم صرف اور صرف میری وجہ سے ہو۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا تو تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور فوراً سے بولا، سر لیکن کیا ہوا؟ میں نے کیا کر دیا؟ جبکہ اچانک ہی انہوں نے میرا ٹرمینیشن لیٹر میری طرف اچھالا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی کمپنی میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں جو آتا جائے تم کرتے رہو گے اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا؟ اتنا پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ جبکہ اب میں کافی سنجیدہ ہو گیا تھا، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ اس طرح مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ کو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، آپ ایسے کیسے میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میری غلطی بتائیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ تم جیسے فرعون صفت انسان کو میں اپنی کمپنی میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ جاؤ یہاں سے، تم پر جتنا میں نے بھروسہ کیا تھا تم اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا، مگر میری سنتا کون ہے؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ شخص مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میری غلطی کیا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وہ بولنا کیا چاہتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے انہوں نے انٹرکام اٹھایا تھا اور ریسیپشن پر فون کر کے فوراً نیچے سے گارڈز کو اوپر بلا لیا تھا تاکہ مجھے دھکے مار کر کمپنی سے نکالا جا سکے۔ میں فوراً سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، سر ایسا مت کریں، میرا پورا گھر اس نوکری سے چلتا ہے، آپ مجھے بھلے عہدے سے ہٹا دیں لیکن اس طرح مت کریں۔ میں نے غلطی کیا کی ہے مجھے یہ تو بتائیں۔ مگر وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسی پل کمپنی سے بے دخل کر دیا گیا۔ کیبن کا دروازہ کھلا تھا اور بے ساختہ دو گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں ایک بار پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، سر ایسا مت کریں، خدا کے لیے مجھے میری غلطی تو بتائیں۔ مگر وہ میری بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے۔ گارڈز مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک محنتی شخص جس نے اتنی مشکلات برداشت کر کے
آج یہ مقام حاصل کیا تھا، اسے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں کمپنی کے باہر سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری گاڑی مجھ سے چھین لی جائے گی، جو میرے فلیٹ میرے نام پر ہے وہ مجھ سے لے لیا جائے گا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب مجھے رونا ہی آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرد رویا نہیں کرتے، مگر جب ان پر تکلیفوں کا ایک ساتھ پہاڑ توڑ دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے فرعون صفت کیوں کہا تھا؟ یہ بات بار بار میرے دل و دماغ میں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں میری بیوی کا خیال چلا آیا تھا، کہیں اس کی وجہ سے، مگر میں اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ بھلا میری بیوی کا ان معاملات میں کیا لینا دینا؟ اسے سوچ کر تو مجھے مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ جب سے وہ میرے نصیب میں آئی تھی میرے ساتھ سب کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی انلاک کی تھی اور اسی پل 2 گارڈز میرے پاس آ گئے تھے۔ ایک نے مجھ پر بندوق تان لی تھی اور دوسرا مجھ سے چابی چھینتے ہوئے بولا، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ سے گاڑی لے لی جائے گی اور باقی کے معاملات کمپنی کے دوسرے عہدیدار نمٹا لیں گے۔ بہت جلد آپ کا حساب بھی کر دیا جائے گا اور آپ سے فلیٹ کی فائل بھی لے لی جائے گی۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ کام کرنا ہماری کمپنی کے لیے توہین ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کمپنی سے کیوں نکالا گیا تھا؟ تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کے ساتھ کتنی رحم دلی کی، اور بدلے میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے بارے میں تو ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ پوری کمپنی کہتی تھی کہ آپ کے جیسا انسان پوری دنیا میں ہی نہیں، اور آپ؟ یہ کہتے ہی وہ دونوں گارڈ چلے گئے تھے، جبکہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان سب کے رویے اچانک سے تبدیل کیوں ہو گئے؟ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور باہر آ کر میں نے گاڑی منگوائی تھی۔ اب رکشے میں تو بیٹھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اتنی کمپنی کا منیجر رہ چکا ہوں۔ میری مہینے کی تنخواہ 6 لاکھ روپے تھی۔ میرا معیار ہی مختلف تھا۔ میں ایسی چھوٹی موٹی گاڑیوں میں تو چلتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ دل کی دنیا ایسے تبدیل ہوگی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً شام 5 بجے میں گھر پہنچا۔ اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ ایک اور نئی قیامت میرے لیے تیار تھی۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وہ چہکتے ہوئے بولی، ابھی ہم کچھ دیر پہلے ہسپتال سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تم باپ بننے والے ہو، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھنگڑا ڈالوں۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی ہے۔ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، کتنے میسیجز کیے، لیکن تم نے کسی ایک کا بھی رپلائی نہیں کیا، ورنہ یہ خبر سب سے پہلے تمہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میری نوکری جا چکی تھی اور اب یہ خبر، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو یہ سب خوشی کی خبریں لگ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولی، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ جبکہ میرا دل و دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ کا بیٹا بے روزگار ہو گیا ہے۔ جبکہ میری ماں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بول رہے ہو تم دوست کی کمپنی کے کافی قابل منیجر تھے، کتنی جلدی تمہیں ترقی ملی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں نم لہجے میں بولا، جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی ہے، جب سے ہی میری زندگی میں تکلیفوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا اسے گھر سے نکال دوں۔ جبکہ میری اماں فوراً ہی ڈانٹتے ہوئے بولی، الٹی باتیں مت کرو، اس کی اب طبیعت صحیح نہیں ہے۔
تم کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہو گے۔ اتنی بڑی خوشی ہمیں وہ دینے والی ہے، تمہیں تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے۔ جبکہ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا بس نہیں چل رہا کہ اس کے پاؤں ہی کاٹ دوں، اور آپ دھو دھو کے پینے کی بات کر رہی ہیں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا، اسی پل ارم باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کیا ہوا؟ کس نے آپ کو جاب سے نکال دیا گیا؟ کچھ بتائیں۔ مجھے اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہی کمپنی کی مالک ہو۔ میں غصے سے پھنکارتے ہوئے، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری باتیں، خبردار جو تم نے مجھ سے بات کرنے کی بھی جرت کی۔ یہ جو تم کارنامہ انجام دے کر بیٹھی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت کی قسمیں کھاؤں گا؟ تمہاری شکل تک دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ عذاب ہو تم، اور آئی ہیں میڈم مجھ سے پوچھنے کے نوک سے کیوں نکال دیا ہے؟ تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میری زندگی سے عذاب کی طرح میری زندگی میں نازل ہو گئی ہو۔ کون سا میری سگی خالہ کی بیٹی ہو جو میں تمہارا خیال رکھوں؟ میں بلا وجہ رشتہ جوڑا ہوا ہے، یہ کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی اب کیسے تبدیل ہونے والی ہے۔ میری واپسی کوئی رات کے 12 بجے ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ارم زمین پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ نوکری چلے جانے کی وجہ سے میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ اکاؤنٹ میں ابھی کافی پیسے تھے۔ 4 سے 6 مہینے میں بیٹھ کر بھی کھاتا تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مگر مجھے ہمیشہ مستقبل کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ اگر مجھے کہیں اور نوکری نہ ملی اور ایسی پوزیشن نہیں ملی تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جب آپ کو ایک بڑی کمپنی سے نکالا جاتا ہے تو دوسری کمپنی والے آپ کو لینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ میں نے اس ٹرمینیشن لیٹر کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا تھا۔ کم از کم میں اس کو دیکھ ہی کر پڑھ لیتا کہ نکالنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بعد میں آگے کی پلاننگ کرتا۔ اپنے غیر حاضر دماغی کی وجہ سے مجھے اب خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں ابھی اپنا سر جھٹکتا، اچانک میری نظر ارم پر پڑ گئی تھی جو کافی پرسکون سو رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظریں پھسلتے پھسلتے اس کے پیٹ پر چلی گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں امی کی دوپہر والی باتیں گونجنے لگ گئی تھیں کہ تم باپ بننے والے ہو۔ یہ احساس ایک لمحے کے لیے میرے دل میں عجیب سی گدگدی پیدا کر گیا تھا، مگر میں نے فوراً ہی سر جھٹک دیا تھا۔ اس عورت سے مجھے کوئی بھی اولاد نہیں چاہیے تھی۔ میں نے فوراً خود کو سمجھایا تھا اور میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگلا صبح میں اس کا ابارشن کرواؤں گا۔ اس جیسی عورت کے ساتھ رہنا میرے بس سے باہر تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت مجھے ایسا کوئی موقع دینے والی ہی نہیں۔ کب میں یہ سوچتے سوچتے گہری نیند سویا، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو ارم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ شاید باہر ناشتے کی تیاری کر رہی ہوگی، مگر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یہ وقت اس کے قرآن پاک پڑھنے کا تھا۔ شاید آج جلدی پلٹ گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں واش روم چلا گیا۔ آفس تو جانا نہیں تھا، اس لیے میں نے ناشتہ کر کے دوبارہ سونے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ ابھی میں واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تو نظر اپنے کپڑوں کے لیے دوڑائی تھی، مگر کپڑے بیڈ پر نہیں تھے۔ یقیناً آفس نہیں جانا ہوا ہوگا، اس نے کپڑے پریس نہیں کیے تھے۔ یہ سوچ کر میں اپنے بال درست کیے اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ صبح اس کے ناشتے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا تھا، مگر میں حیرت انگیز طور پر اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اماں کا کمرہ بند تھا، یقیناً وہ آرام کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ صبح جلدی جاگتی تھی، مگر کچن بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، ارم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ورنہ صبح صبح ہمارے گھر میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ میں فوراً سے اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔
اور مجھے کچھ انہونی کے احساسات ہونے لگ گئے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اماں اکیلی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اب بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان کا واش روم چیک کیا تھا جو خالی تھا۔ میں اب سیدھا چھت پر آ گیا تھا۔ اکثر وہ صبح نماز کے بعد چھت پر ٹہلنے چلی جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھے معلوم تھی مگر میں زیادہ اس پر غور نہیں کرتا تھا۔ مگر وہ چھت پر بھی نہیں تھی۔ اب میری جان حلق میں اٹکنے لگ گئی تھی۔ آخر وہ گئی کہاں؟ اس سے لاکھ اختلافات سہی، اس سے لاکھ نفرت سہی، مگر وہ میری بیوی تھی، میری ذمہ داری۔ اگر میں اس سے غافل ہو گیا تو مجھ جیسے مرد پر لعنت تھی۔ میں فوراً نیچے چلا آیا اور جیسے ہی میری نظر مین گیٹ پر گئی، میرے لیے اگلا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ مین گیٹ کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یعنی ارم گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر کہاں؟ اس خیال نے لمحے بھر کے لیے میری سانسیں روک دیتی۔ میں فوراً سے بھاگ کر امی کے پاس آ گیا تھا اور انہیں ہڑبڑا کر جگا دیا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ارم کہاں پر گئی ہے؟ آپ نے کہیں بھیجا ہے؟ جبکہ وہ بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی صبح کیوں جاگے؟ آج تمہیں جاب پر تھوڑی جانا ہے؟ جبکہ میں ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، امی ہوش کریں، ارم کہاں پر ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آپ نے کہیں بھیجا ہے؟ جبکہ اب وہ تھوڑا ہوش میں چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ارم کو کیوں کہیں بھیجوں گی؟ وہ تو یہاں کے راستے بھی نہیں جانتی۔ ان کی بات سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں فوراً سے پریشان ہو کر بولا، ارم کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کہیں بھاگ گئی۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کا سامان دیکھا تو وہ بھی کمرے میں موجود نہ تھا۔ اپنے کپڑے وغیرہ وہ لے کر گئی تھی۔ اس کی یاد سے جڑا ہر سامان وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے اب بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سے گاؤں فون کیا تھا۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ابھی بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ارم کا پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ کچن کچھ نے تو ارم کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ آپ کس ارم کی بات کر رہے ہیں، ان کے خاندان کا تو کوئی بچہ ہی نہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر میں شدید جھٹکے میں آ گیا تھا۔ میری اماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دوپہر تک میں نے اور میری اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروا دینی چاہیے، لیکن وہاں جا کر صرف اور صرف ہمیں ضلالت کا ہی سامنا کرنا پڑتا، اور میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ چلو جان چھوٹ گئی، عذاب میرے سر سے ٹل گئے۔ مگر نہ جانے کیوں اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی، یعنی کہ میں باپ بننے والا تھا، میری اولاد اس کے پاس تھی۔ بس اس ایک خیال نے مجھے تھوڑا سا بے چین کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی طرف سے کافی ہاتھ پاؤں مارے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے میری کمپنی سے ایک لیٹر آ گیا تھا۔ وہ معذرت نامہ تھا کہ آپ کو ہم نے بلا وجہ نوکری سے نکالا، حالانکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کا ریکارڈ چیک کر لیا ہے، آپ بالکل کلیئر ہیں، کل سے آپ جاب پر آ سکتے ہیں۔ کہنے کو اگر میں جاتا تو بے غیرت ہوتا، کیونکہ جتنی ضلالت مجھے ملی تھی وہ کسی بھی امپلائی کو ملتی وہ کبھی نہیں جاتا، لیکن میں ایک ساتھ 6 لاکھ ملنے والا مینیجر تھا، بھلا میں کیوں اپنی جاب چھوڑتا؟ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں واپس چلا گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی مجھ پر اتنی تنگ ہو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کی کمی مجھے محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ انجانے میں ارم کو یاد کرنے لگا، کیوں کیسے، یہ بات مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، 2 سال بیت گئے۔ میری اماں نے اس دوران مجھے کافی کہا کہ تم شادی کر لو، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ کتنی آفر مجھے آئیں، کتنی لڑکیوں نے مجھے خود پرپوز کیا، لیکن میں راضی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں انجانے مجھے اپنا آپ قصوروار لگتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کافی برا سلوک کیا تھا،
اسے کافی تکلیفیں دی تھیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور کہاں گئی کچھ پتہ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کے آگے پیچھے تو کوئی تھا بھی نہیں۔ بس ایک یہی گلٹ مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، دن مہینے میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے ارم سے بچھڑے ہوئے پورے 7 سال بیت گئے تھے۔ میں کافی انسان بن گیا تھا۔ ان 7 سالوں کے درمیان میری زندگی کافی بار تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ میری نوکری کافی اچھی کر دی گئی، مجھے مزید بڑا عہدہ مل گیا۔ اب میں مالک کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اگر وہ کبھی کمپنی میں نہیں ہوتے تو ان کی جگہ میں ان کی پوزیشن سنبھالتا تھا۔ میری سیلری بھی کافی بڑھ چکی تھی، مگر ایک بڑی تکلیف میری زندگی میں آئی تھی کہ میری زندگی کا ایک واحد سہارا، میری ماں، مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو تلاش کر لو۔ اگر اس لڑکی نے مرنے سے پہلے تمہیں معاف نہ کیا تو تم ساری زندگی گناہ گار رہو گے۔ اور نہ جانے کیوں اماں کی یہ بات مجھے اندر ہی اندر تکلیف دیتی رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، اور آج میں زندگی میں پہلی بار میں دبئی کے لیے سفر کر رہا تھا۔ زندگی میں میں نے بہت روپیہ پیسہ کمایا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے بڑی بزنس ڈیلنگ کے لیے دوسرے ملکوں میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ کافی بار میں حیران بھی ہوتا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، مجھ سے کمتر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے کیوں نہیں۔ مگر اس بار اچانک ہی مالک نے مجھے دبئی بھیجا تھا کہ میں کمپنی کے اونر سے ملنے کے لیے دبئی میں کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اونر داخل ہوئی تھی، مگر اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارم کھڑی ہوئی تھی، سادہ شلوار قمیض پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ وہ آج بھی سادہ سی ارم تھی، مگر اس کا انداز، اس کی جھلک اس بات کی گواہی تھی کہ وہ سادہ سی ارم نہیں ہے بلکہ اتنے بڑی کمپنی کی مالک ہے۔ اس نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ باس کے کرسی سنبھال کر اس نے میٹنگ کا آغاز کا حکم دیا تھا، جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، بہتر ہوگا کہ پرسنل لائف کو ایک طرف رکھ کر مسٹر آپ پروفیشنل لائف کی طرف آ جائیں۔ بتائیں کیا آپ کے پاس ہے ہماری کمپنی کے لیے؟ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میں نے کیا کیا؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں بس بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھر روتے ہوئے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ 7 سال سے میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے میری پوری زندگی پلٹ ڈالی تھی۔ میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا، اگر یہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ میں نے ایک لڑکی کا بہت دل دکھایا ہے، اور پھر اس نے جو مجھے حقیقت بتائی اسے سن کر میں مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی میری دور کی خالہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ گاؤں کی نہیں تھی۔ دراصل وہ میرے کمپنی کے باس کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے کمپنی میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ براہ راست وہ میری زندگی میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، جیسا میں نظر آتا ہوں ایسا ہوں بھی یا نہیں۔ اس نے پورا ایک منصوبہ طے کر کے مجھے اپنایا تھا، اور میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے باوجود میں نے اسے ذلیل کیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے باس کی 3 کمپنیاں تھیں، ایک لندن، ایک دبئی اور وہ ایک پاکستان میں، یعنی وہ پاکستان سے سیدھا دبئی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نے نہ جانے کیوں بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں ہوئی، کیونکہ جو میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے ارم نے معاف نہیں کیا تھا بلکہ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔
میں نے اس سے بہت معافیاں مانگی، اس کے پاؤں بھی پکڑ لیے، اسے اپنے بیٹے کا واسطہ بھی دے دیا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی معاف نہیں کیا تھا۔ لیکن ہاں، اس نے مجھے میرے بیٹے سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ میرا بیٹا مجھ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے دبئی بلوایا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی سے صرف اور صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے، کبھی بھی حیثیت دے کر انسان کو عزت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک شخص کو انسان سمجھ کر عزت دینی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کب تختہ پلٹ دے آپ کو خود بھی احساس نہیں ہو جاتا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔